الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیاقت علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 8ویں پارے کی شارٹ سمری یعنی مختصر خلاصہ سنیں گے۔ آج سے پہلے سب مل کر درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 89 میں فرماتا ہے، ترجمہ: اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 میں قرآن کریم کے سننے کے آداب بتاتے ہوئے فرماتا ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ 8واں پارہ تقریباً آدھا یعنی 50% سورہ انعام پر مشتمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ پوری سورہ انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور انہی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورہ انعام کی 6 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اور باقی صورت ایک ہی مرتبہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ سورہ انعام میں 20 رکوع اور 165 یعنی 165 آیتیں ہیں۔ عربی میں مویشیوں کو انعام کہتے ہیں۔ انعام میں جو مینلی مضامین بیان کیے گئے ہیں، اسلام کے بنیادی عقائد، وحی اور رسالت کے ثبوت اور مشرکین کے شبہات کے رد پر عقلی اور حسی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں زمین میں گھوم پھر کر سابقہ لوگوں کی اجڑی بستیاں، ویران گھر اور ان پر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار دیکھ کر ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ جانور ذبح کرنے اور ذبح شدہ جانور کا گوشت کھانے کے احکام بیان کیے گئے، اور اپنی طرف سے حلال جانوروں کو حرام قرار دینے کا رد کیا گیا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کرنے، ظاہری اور باطنی بے حیائیوں سے بچنے، تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرنے اور کسی کو ناحق قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا، اور آخر میں قرآن اور دین اسلام کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ 8ویں پارے کی پہلی آیت جو کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 111 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیتے جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ خدا چاہتا، لیکن ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں۔ ایک اہم بات یاد رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور جیسا ہونے والا تھا اور جیسا کوئی کرنے والا تھا وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم ازلی میں تھا، اور اس نے وہی لکھ دیا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح یہ کفار آپ کی مخالفت اور دشمنی میں سرگرم ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام گزرے ہیں، سب کی قوم کے کافر چاہے انسان ہوں یا جن ان کے دشمن تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والوں کے پیچھے چلنے سے منع فرماتے ہوئے فرماتا ہے،
اور اے سننے والے زمین میں اکثر وہ ہیں کہ تو ان کے کہے پر چلے تو تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں، یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ صرف اندازے لگا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اس سے اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہارے لیے وہ چیزیں تفصیل سے بیان کر چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، سوائے ان چیزوں کے جن کی طرف تم مجبور ہو جاؤ، اور بے شک بہت سے لوگ لا علمی میں اپنی خواہشات کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں۔ بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے ان لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے جو بغیر علم محض اپنی رائے سے حلال و حرام کا غلط فتویٰ دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے جو شریعت کو سمجھے بغیر حلال کو حرام بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے اور اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کافر اور مومن کو زندہ اور مردہ سے تشبیہ دیتے ہوئے فرماتا ہے اور کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور ان سے نکلنے والا بھی نہیں۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکوکاروں کے لیے فرماتا ہے ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے رب کے حضور سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا مددگار ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 128 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنوں اور ان کے دوستوں کے بارے میں آخرت میں دیے جانے والے عذاب کا ذکر فرماتا ہے۔ اس سے اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بستیوں کو ظلم کی وجہ سے تباہ نہیں کرتا بلکہ عذاب سے پہلے رسول بھیجے جاتے ہیں جو انہیں ہدایت فرماتے اور ان پر حجت قائم کرتے ہیں، اس پر بھی وہ سرکشی کریں تو ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ آگے جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں سے اظہار غضب کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے تم فرماؤ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، میں اپنا کام کرتا ہوں، تو ان قریب تم جان لو گے کہ آخرت کے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اس کے بعد اس چیز کا بیان ہے جو کافر اپنے کھیتوں اور جانوروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے حصہ رکھا کرتے تھے اور اپنے بتوں کے لیے حصہ رکھا کرتے تھے، اور بتایا گیا ہے کہ وہ بتوں کے حصے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حصے پہ مقدم رکھتے تھے، یعنی بتوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اس کے بعد مشرکین کی خود سے ہی اپنے اوپر حرام کی گئی چیزوں کا بیان ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اولاد کو کسی بھی وجہ سے ناحق قتل کرنے والوں کے لیے فرماتا ہے بے شک وہ لوگ تباہ ہو گئے جو اپنی اولاد کو جہالت سے
بے وقوفی کرتے ہوئے قتل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی پھلوں اور کھیتوں سے منافع حاصل کرنے اور فروٹ حاصل کرنے کے بارے میں فرماتا ہے، جب وہ درخت پھل لائے تو اس کے پھل سے کھاؤ اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دو۔ یہاں حق دینے سے مراد مساکین کو کچھ پھل وغیرہ دینا اور اس میں سے عشر وغیرہ دینا مراد ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف جانوروں کو ان کے جوڑوں کے ساتھ پیدا کرنے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، جیسے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حرام کردہ چیزوں کا ذکر فرماتا ہے۔ اس سے اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے جھوٹ کے بارے میں غیبی خبر دیتے ہوئے فرماتا ہے، اب مشرک کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا تھا یہاں تک کہ ہمارا عذاب چکھا۔ تم فرماؤ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اسے ہمارے لیے نکالو، تم تو صرف جھوٹے خیال کے پیروکار ہو اور تم یوں ہی غلط اندازے لگا رہے ہو۔ اس کے بعد والی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی 9 چیزوں کی حرمت بیان فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہ کرنا، مفلسی کے باعث اپنی اولاد قتل کرنا، بے حیائی کے کام کرنا چاہے ظاہری ہوں یا باطنی، ناحق قتل کرنا، یتیم کے مال میں بے جا تصرف کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، ناحق بات کہنا اور اللہ عز و جل سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کرنا حرام ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی کتاب کے بارے میں فرماتا ہے، یہ کتاب بڑی برکت والی ہے جو ہم نے تم پر اتاری، تو اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار عرب کے اس بیان کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم یہود و نصارہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، تو تمہارے پاس تمہارے رب کی روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، تو اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ پھیرے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت اور قیامت کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر ایمان لانے والوں کے بارے میں فرماتا ہے، وہ صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تمہارے رب کا عذاب آ جائے یا تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں۔ جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، اس دن کسی شخص کو اس کا ایمان قبول کرنا فائدہ نہ دے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، اور جو کوئی برائی لائے تو اسے صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ایک نیکی کرنے والے کو 10 نیکیوں کی جزا، اور یہ کوئی انتہائی مقدار نہیں بلکہ یہ تو فضل الہی کی ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کی نیکیوں کو 1 سے لے کے 700 تک کر سکتا ہے یا بے حساب عطا فرما سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حقیقی مومن کی زندگی کی عکاسی کے لیے فرماتا ہے، تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔
8ویں پارے میں سورہ انعام کی آخری آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب بنایا اور تم میں ایک کو دوسرے پر کئی درجے بلندی عطا فرمائی تاکہ وہ تمہیں اس چیز میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ بے شک تمہارا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد 8ویں پارے میں سورہ اعراف کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور ایک روایت کے مطابق 5 آیتوں کے علاوہ یہ سورت مکی ہے۔ اعراف کا معنی ہے بلند جگہ۔ اس کی فضیلت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک کی پہلی 7 بڑی سورتوں کو حفظ کیا اور ان کی تلاوت کرتا رہا تو یہ اس کے لیے کثیر ثواب کا باعث ہے۔ ان 7 سورتوں میں سے ایک سورت اعراف بھی ہے۔ سورہ اعراف مکی سورتوں میں سب سے بڑی سورت ہے اور اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حالات اور انہیں جھٹلانے والی قوموں کے انجام کے واقعات بیان کر کے اس امت کے لوگوں کو ان قوموں جیسا عذاب نازل ہونے سے ڈرانا، ایمان اور نیک اعمال کی ترغیب دینا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے وجود، وحی اور رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف کا آغاز الف لام میم صاد سے ہوتا ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے نزول کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب یعنی قرآن پاک آپ کی طرف اس لیے نازل کیا گیا تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرائیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں لوگوں کے سابقہ طرز عمل کی وجہ سے اور اس خیال سے کہ لوگ نہ مانیں گے اور اس پر اعتراض کریں گے اور اسے جھٹلائیں گے، اس کی تبلیغ فرمانے سے کوئی تنگی نہ آئے۔ آپ ان کفار کی مخالفت کی ذرہ بھر پرواہ نہ کریں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پچھلی قوموں کے انجام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے، تو جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار اس کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے اعمال تولے جانے اور بھاری پلڑے والوں کے فلاح پانے اور ہلکے پلڑے والوں کے خسارے میں رہنے کا بیان فرماتا ہے۔ اس کے بعد سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدا کیے جانے، فرشتوں کا آپ کو سجدہ کرنے اور ابلیس کا سجدہ نہ کرنے کا بیان ہے۔ اس بات کا ذکر ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان سے ڈانٹ کے طور پر پوچھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں،
تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تو یہاں سے اتر جا، پس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ کنز الاعمال کی ایک حدیث شریف میں روایت ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عاجزی اپناؤ کہ اللہ عز و جل عاجزی کرنے والوں سے محبت اور تکبر کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر طرح کے تکبر سے بچنے اور عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد شیطان کو ملنے والی قیامت تک کی مہلت کا ذکر ہے، ساتھ ہی شیطان کا انسانوں کو مختلف طریقوں سے گمراہ کرنے کے عزم کا بیان ہے۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ اس کے بعد شیطان کا سیدنا آدم علیہ السلام کو ورگلانے اور ان کا جنت سے زمین پہ تشریف لانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لباس کے اتارے جانے اور اس کے مقاصد بیان فرماتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نماز کے لیے اپنی زینت لینے سے مراد اچھا لباس اور خوشبو وغیرہ لگانا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ فلاح پا جائے گا اور جو نہیں کرے گا وہ جہنمی ہوگا۔ اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنمیوں کے لیے آگ کا بچھونا ہے، اور جنتیوں کے لیے فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے سینوں سے بغض و کینہ کھینچ لیا، ان کے نیچے نہریں بہیں گی اور وہ کہیں گے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور ہم ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے۔ پھر ان جنتیوں کو ندا کی جائے گی کہ یہ جنت ہے، تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے میں اس کا وارث بنا دیا گیا۔ اس کے بعد جنت اور دوزخ کے درمیان موجود ایک بہت بڑے پردے کا ذکر ہے۔ یہ پردہ چونکہ بہت اونچا ہے اس لیے اسے اعراف کہا گیا۔ اس کے بعد جنتیوں اور جہنمیوں کے آپس میں ہونے والے مکالمے کا ذکر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانپ دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے جلد جلد چلا آ رہا ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور ستاروں کو بنایا اس حال میں کہ سب اس کے حکم کے پابند ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور تمام کاموں میں تصرف کرنا اسی کے لائق ہے۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی
اپنی بارگاہ میں دعا مانگنے کے لیے حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز سے دعا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں۔ سبحانہ و تعالی ہم سب کی تمام نیک حاجات قبول فرمائے اور ہمیں تمام وہ کام کرنے کی توفیق دے جن سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ان سے بچنے کی توفیق دے جن سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سردار بولے، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، لیکن میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تمہیں رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اطاعت کرنے والوں کو کشتی کے ذریعے بچانے اور نافرمانوں کو غرق کرنے کا بیان فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرماتا ہے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے آپ کو جھٹلانے اور حضرت ہود علیہ السلام کے اس قوم کے جھٹلانے والوں پر اللہ کے عذاب کے واجب ہونے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے عرض کی، اگر آپ سچے نبی ہیں تو پہاڑ کے اس پتھر سے اس طرح کی اونٹنی ظاہر کریں، اگر ہم نے یہ معجزہ دیکھ لیا تو آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایمان کا وعدہ لے کر رب عز و جل سے دعا کی، سب کے سامنے وہ پتھر پھٹا اور اسی شکل و صورت کی پوری جوان اونٹنی نمودار ہوئی اور پیدا ہوتے ہی اپنے برابر بچہ جنا۔ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم اس اونٹنی کو تنگ نہ کرنا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تاکہ اللہ عز و جل کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی کی نیت سے ہاتھ نہ لگانا، نہ مارنا وغیرہ۔ جب انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم 3 دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے، پہلے دن تمہارے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس اونٹنی کے بارے میں روایت ہے کہ ایک دن قوم پانی استعمال کرتی اور ایک دن وہ اکیلی اونٹنی پوری قوم کے برابر پانی پی جاتی، پھر اس کے بعد جب وہ دودھ دیتی تو پوری قوم کے لیے کافی ہوتا۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہے، جس میں بتایا گیا کہ وہ کتنا بے حیائی کا کام کرتے تھے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے تھے، بے شک وہ حد سے گزرے ہوئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو جو آپ پر ایمان لائے تھے نجات دی، اور آپ کی ایک بیوی جو آپ پہ ایمان نہ لائی تھی اور باقی قوم کو عذاب دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پورا تولنے اور فساد نہ پھیلانے کا حکم دیا۔
اور لوگوں کو راستے میں بیٹھ کر راہگیروں کو ڈرانے سے منع فرمایا، اور اللہ کی راہ میں آنے والے لوگوں کے لیے رکاوٹ بننے سے منع فرمایا۔ 8ویں پارے کی آخری آیت یعنی سورہ اعراف کی آیت نمبر 87 میں سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول ہے، جس میں آپ نے فرمایا، اور اگر تم میں ایک گروہ اس پر ایمان لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، اور ایک گروہ اس پر ایمان نہ لائے، تو تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 8ویں پارے کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بیان میں ہونے والی غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ آخر میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔